درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سبحان اللہ، وہ کمال کی ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، نبی پاک پر درود پڑھنا بھی کتنی بڑی برکت لاتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود و سلام پڑھنا سیکھو عاشق اکبر سے۔ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں نا، ان سے زیادہ نبی پاک کا قرب کس نے پایا؟ وہ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، آج بھی نبی پاک کے ساتھ ہے نا۔ وہ فرماتے آگ کو پانی اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے جتنا درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک بھی تو ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود رحمتیں برکتیں تو دیکھیں کتنی ہیں، تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا نے ہمارا یہ سمجھیے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ لے لیا، فیملی ٹائم بھی اس نے لے لیا، نماز ٹائم بھی بہت سو کا لے لیا، قرآن ٹائم پہلے نہیں تھا اب سوشل میڈیا میں چلا گیا، تو اب زندگی میں اتنا سارا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے۔ تھوڑا سا نکالیے اس سے ٹائم، درود ٹائم شامل کریں اپنی زندگی، نماز پڑھیں اور روزانہ درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اور واقعی نو ڈاؤٹ انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور آج کل تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں، ٹاپ 10 ان کی ہیبٹس، اور لوگ اس پر باقاعدہ لیکچر سننے جاتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان عادتوں کو اپنا کر۔ اگر ہم بھی یہ عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے، اور پھر کس کو فالو کر کے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں۔ There is a 360 habits۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں۔ اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ This is the importance of good habit۔ اچھی عادت کی امپورٹنس سمجھے کہ 360 ہیں ٹوٹل اچھی عادتیں۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ اب سبحان اللہ، کوسچن دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر میں اس میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ جو 360 عادتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک عادت حضور میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا آنسر سنیے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں یہ 360 عادتیں ساری کیسے آ گئی؟ ساتھی کس کے تھے، دوست کس کے تھے، تربیت کس کی تھی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھی ہیں، ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک سے دوستی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، مگر کم و بیش جب نبی پاک کی عمر 20 سال تھی، جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دوست ہیں، اور اب جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، بڑے مظالم کیے، مذاق اڑایا، مگر سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا، سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ایسی قربت تھی نا کہ 360 عادتیں، وہ ساری خوبیاں نبی پاک کی تربیت سے ان کو حاصل ہو گئی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر میں ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا نکلوں گا۔ نبی پاک کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ اچھا، ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ماشاءاللہ یہاں بھی کافی سارے نیک نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں، ویسے ہماری دعوت اسلامی میں بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مگر ہوا یہ ہے کہ اب کسی سے بات کریں نا کہ جناب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہ بھی آپ اپنے ہی امتحان لے لیں، کسی اور کا نہ لیں۔ جتنے مجھے ابھی یہاں سن رہے ہیں، بعد میں چینل پہ سنیں، ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا امتحان لیں کہ پہلے تو مجھے کتنی سنتیں پتہ ہیں، اور اس کے بعد کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو پرابلم یہ ہوگا جب آپ اس پر غور کریں گے نا، تو شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد ہماری بس ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے ہاں میں سنت پر عمل کرتا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہوں، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، سر پہ جو امامہ باندھنے والے کہیں گے میں امامہ باندھتا ہوں، میں سنتوں والا لباس بھی پہنتا ہوں، میں سلام بھی کرتا ہوں، اور بتائیے، تو شاید اگلی 2 4 5 سنتوں کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، نبی پاک کی صرف یہ 10 15 سنتیں نہیں ہیں، اور ہم نے انہی کو سنتیں سمجھ لیا۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو لباس کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں، جو اپیرنٹ سنتیں ہیں، دکھنے والی سنتیں وہ تو اپنا لی ہم نے، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی سنت والا پہن لیا، مذہبی نظر آنے بھی لگ گئے، کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھایا، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے، مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں۔ سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، حلال کمانا بھی تو سنت ہے، قرضہ وقت پر واپس لوٹانا بھی تو سنت ہے، وعدوں کی پاسداری بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی تو سنت ہے، اپنے بچوں پر شفقت کرنا بھی تو سنت ہے، کاروبار کرنا ہے تو بات اپنی پوری کرنا، خالص چیز دینا، ملاوٹ سے بچنا بھی تو سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ صرف داڑھی رکھ لینا، صرف مذہبی نظر آ جانا اور کہنا میں سنتوں کا پیکر ہو گیا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کردار کی سنتیں اور ہیں۔ جس کے چہرے پر سنت ہے اس کے اندر کردار کی سنت زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک کی سنت، چہرے پہ سجائی، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وقت پر پیسے نہیں لوٹاتا۔ یہ سمجھیے کہ نبی پاک کی اس پوری سیرت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لباس کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم کردار کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم اندر سے بھی نبی پاک کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، تبلیغ سے نہیں۔ جی ہاں، آج تو جا کر کسی کو پورا اسلام بتانا پڑتا ہے نا، تب جا کر اگر اس کو قرآن کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے، کوئی حدیث سمجھ آ جائے، کوئی آخرت کا خوف آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، الگ بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے دور میں کئی جگہوں پر تو بزنس ڈیلیگیشن گئے، عرب تجار گئے۔ کبھی جائیں فار ایسٹ کے اندر، آپ لوگ تو ٹریولر ہیں، بزنس کرتے ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، اب جائیں اس پوری پٹی پر، کروڑوں مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نہیں گئے یہاں پر، ہسٹری پڑھیں، 300 400 500 سال پہلے یہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں تھا اسلام۔ کیسے پہنچا؟ وہاں عرب کے لوگ تجارت کرنے گئے تھے، بزنس کرنے گئے، مگر جب ان غیر مسلموں نے ان کی بزنس ڈیلنگ دیکھی
سچائی دیکھی، وعدوں کی پورا ہونا دیکھا، وقت پہ نماز پڑھتے ہونا دیکھا، ایمانداری دیکھی کا اتنا اچھا مذہب ہے ان کا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے برابر میں پڑوسی کفار رہتے تھے، کافر پڑوسی ان کا اخلاق دیکھتے تھے کہ پڑوسی ایسا ہوتا ہے، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا برداشت کرنے والا، جب یہ ایسے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، ان کا مذہب کیسا ہوگا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ یہ وہ کردار کی سنتیں ہیں، یہ وہ کردار کی عادتیں ہیں۔ مجھے سچ بتائیے آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان پریشان ہے ہم سے کاروبار کر کے۔ آج مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار، اپنے ملک کی جو ہے نا میڈ ان لگی ہوئی اسٹیمپ ہو تو دوائی کھانے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اپنے مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی عادتوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں یہ چیزیں اتر جائیں۔ اور آج سبحان اللہ جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد، رسول بھی انبیاء جو ہیں سب کے بعد جو افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے یہ بھی آج سیکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور القابات صدیق و عتیق ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ آپ کا یہ لقب ہی عتیق پڑ گیا۔ سبحان اللہ، آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے، یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ السلام کے وزیر و مشیر رہے، زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ میں حضور اقدس علیہ السلام کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج میں خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول، نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کے واقعے میں قربانی دی، پیارے آقا پر کس طرح اپنا مال خرچ کیا، یہ واقعات ہم نے کئی بار سنے ہیں، مگر آج میں کچھ اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کیسے اور بھی کمالات سے نوازا۔ فراست ایسی تھی۔ فراست کس کو کہتے ہیں؟ کہ فراست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے ان کو اپنے باز آنے والے معاملات کی علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں
جو فراست کے بلند ترین مقام پر موجود تھیں، جن میں ایک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی فراست کیسی تھی کہ آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کو مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ ان کو مقرر کر کے گئے، اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کرنا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ فراست تھی۔ آپ کے اندر آپ کا جو اخلاق تھا، جو آج میرا مین ٹاپک ہے، آپ کی فیملی میں ایک واقعہ ہوا، آپ اپنے ایک رشتہ دار کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور وہ جو صحابی تھے وہ آپ ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان سے ان کو سخت دکھ پہنچا، کسی معاملے پر بڑا دکھ پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کا خرچہ روک لیا اور قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہوں، سپورٹ بھی کریں، ہمارا دل دکھا دے، اب دل دکھے گا تو ہم کہیں گے بس وقت تو ختم، ایک تو اس کی اتنی محنت کروں، اس کی ہیلپ کروں، اس کو سپورٹ کروں، اور یہ میرے ہی خلاف بات کرے، میرا ہی دل دکھائے، ہم فوراً اس سے تمام ناطے بند کر دیتے ہیں، ہیلپ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابی کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ اب میں مدد نہیں کروں گا۔ اب آپ کے اس عمل پر قرآنی آیت نازل، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، سنیے گا ذرا قرآن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ میری قسم کھانے پر رب کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور حکم الہی یہ ملا کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور آخر میں کیا کہا کہ وہ چاہتے نہیں کہ تو اللہ تمہاری بخشش کرے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں مولا، میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے آپ نے وظیفہ جاری کر دیا، پھر سے آپ نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نے کیا کہا، فضل والے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ صدقہ دینے کا ثواب کس کو ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، اس آیت کے تحت بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ وہ رشتہ دار جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، زیادہ ثواب اس کو صدقہ دینے کا ہے نا۔ مشکل کام بندہ کہ اس کو کدھر سے دوں بھائی، سارا دن میری برائی کرتا ہے، سارا دن میرے خلاف۔ اللہ اکبر، کیا پیارا مذہب ہے کہ جب تم اسے تحفہ دو گے، اسے صدقہ بھجواؤ گے، اس کے گھر پہ عیدی بھجواؤ گے، کوئی سامان بھجواؤ گے، اس کے دل میں نرمی آ جائے گی اور محبت پیدا ہوگی، رشتہ داری جڑ جائے گی۔ یہ امتحان ہے تمہارا۔ دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، مجھے آپ مثال کے طور پہ کوئی بھائی کھڑے ہوں اور مجھے کوئی تحفہ دیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں بھی کوئی قلم نکال کے دے دوں، یہ کیا کمال کیا؟ امتحان، عادت کہتے ہیں نا، عادت کا امتحان کب شروع ہوگا، اخلاق کا امتحان کب شروع ہوگا؟ جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، اور اب آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہے، اب آپ کے برداشت کا لیول کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بدماش والا بٹن لگا ہوا کدھر ہے آپ کے اندر، کہ جب کوئی بدماش آتا تو آپ بھی آستینے چڑھا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش سدھرے گا نا۔ ایک گالی دے دے تو اچھا خاصا نیک نمازی کہتا ہے میں بتاتا ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے میں کیا ہوں، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، وہ واقعی اتنی گالیاں دے گا کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو داڑھی والے مذہبی لوگ غصے میں آتے تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے۔ نہیں جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ سے سیکھیں۔ نبی پاک کی پچھلی کتابوں میں بھی یہ شان لکھی تھی کہ پیارے آقا کے ساتھ جتنا مس بہیو ہوگا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹالرنس لیول حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی نرمی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ شعر تو سنتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ ہماری گاڑی کو کوئی ٹچ کر دے غلطی سے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، او ہو پھر تو وہ روڈ پہ جھگڑا ہوگا، ارے غلطی سے ہو گیا بھائی، لیکن نہیں، تیار، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ٹو فائٹ۔ وہ آج کل آئٹم میں آتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ، ایسا لگتا ہے ہر آدمی ریڈی ٹو فائٹ ہے، بس موقع دو دیکھو کیسی لڑائی کروں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم اچھی عادتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اسلام نرمی کا، درگزر کا۔ پھر سنو یار، یہ خدا کی قسم یہ آیت بار بار پڑھنے والی ہے۔ اللہ نے پہلے ایک حکم دیا، عادت بتائی، اور پھر اس کا ریوارڈ، اس کا انعام بتایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کرو اور درگزر کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ پھر اللہ خود فرماتا، کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور رحیم۔ یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا، کوئی دل توڑے، کوئی تکلیف پہنچائے، انسان ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آیت یاد کر لینا، صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کر لینا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ تو نے صدیق اکبر کو تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، صحابہ کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ میں چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے ملازم کو معاف کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتے ہیں، بیوی سے بھی بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہم اپنے شوہر کو معاف کر دیں، بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف، پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، نشہ کر کے گھر آتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں، اس کو جو بولنا ہے، جیسے بولنا ہے، جیسے سنانا سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ روتی رہتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ باپ اگر ہے تو بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کو اگر باپ سے تکلیف ہے معاف کر دو۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، دل میں رکھ کے نہ گزارو، دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے، یہ زندگی تکلیف سے ہو جائے گی، ٹینشن میں رہو گے، لوگوں کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، فرسٹریشن، اتنی بیماریاں ہیں، اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے، کسی کا حسد پالا ہے، کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو معاف کر دو، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر آج تم کسی بندے کو، کسی بندی کو معاف کر دو گے، وہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے، وہ ہماری بخشش کر دے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ کہتے نہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں اب بتاؤں گا کون ہوں، اب تو بدلہ لے کر بتاؤں، اب پتا چلے گا اس کو میں کون ہوں، ہاں اب تو نوکری سے نکالوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا، میری برائی کی ہے، اب میں زمانے کو بتاؤں گا یہ کون ہے، اب اس کے خلاف تو اخبار میں آئے گا، اس کے خلاف میسج چلیں گے۔ ایک حدیث پاک سن لو، جو یہ بدلہ لینے والے ہیں نا، جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں رحم کروں، ملازم ایک غلطی کر دے اس کو گالیاں دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، وہ غریب بیچارہ، بعض اوقات کئی ملازم ایسے ہیں جو روز گھر جا کے روتے ہوں گے کہ میں روز سیٹ کی گالیاں سنتا ہوں، لیکن اس لیے بیچارہ نہیں جاتا کہ پتہ ہے نوکری پھر نہیں ملے گی، مگر دل تو وہ رکھتا ہے نا، کہیں تو اس کی فریاد سنی جائے گی۔ تم سمجھتے ہو تم سیٹ ہو، جو کہنا ہے کہہ دو گے، وہ ملازم ہے، گھر میں جو ماسیاں ہیں، بہنیں میری سوچے جو ماسیوں کو برا بھلا کہتی ہیں، وہ غریب نہیں جاتی چھوڑ کر، لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے۔ جہاں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ملازمین کا بھی حق ہے، نہ توڑو دل، ورنہ اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور اگر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی مسٹیک کر دی، آپ نے چابک اٹھایا، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی جتنا تم اس بندے پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ صحابی رسول نے جب مڑ کر دیکھا نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تھے، کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا،
پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی. اور کیجیے، اگر آج میں کسی پر کنٹرول رکھتا ہوں تو رب مجھ پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے. رحم کیجیے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے. دل میں نہ رکھو لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر. آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں. میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں، جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں دوست سے دوری ہو گئی ہے. پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں. میاں بیوی 1 سال سے الگ الگ ہیں. انتظار کیا ہے؟ بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی. بیوی بولتی نہیں، وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں. کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، مگر یہ ایگو، یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی. بچپن کے دوست تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی. ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں گا، دوستی کر لوں گا. نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی. کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا. یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو، وہ انا رو کے بیٹھی ہے. معاف کر دو. آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میملی میں کہتے ہیں نا، جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو. آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی، معاف. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی، میں کیوں معافی مانگوں. یہی تو وجہ ہے روکے ہوئے. آگے بڑھ لو، معافی مانگ لو. اللہ کو پسند آتا ہے جو دوستی کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے. معاف کرو، درگزر کرو. اللہ غفور رحیم. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے میں سیکھوں کہ آپ کو دکھ پہنچاتا جاننے والے تھے. آپ نے قسم اٹھا لی کہ مدد نہیں کروں گا، مگر جب آیت قرآنی سنی، اللہ کا حکم سنا، معاف بھی کیا، وظیفہ بھی جاری کر دیا. اللہ ایسا بڑا دل ہمیں عطا فرمائے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عادتیں بہت ساری ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے. ایک آخری بات، اور وہ بھی آج کے حساب سے بڑی ریلیونٹ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا. آپ کے پاس وہ کھانا لے کر آیا، ایک بار دودھ لے کر آیا. آپ نے وہ جب دودھ پی لیا تو غلام نے عرض کی کہ حضور میں پہلے بھی جب کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا. اس دودھ کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کدھر سے لایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر دودھ کدھر سے لایا. کہ حضور بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں بھی ایمان نہیں لایا تھا، میں نے ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، آج اس کے معاوضے میں مجھے یہ دودھ ملا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا نا، آپ پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے. آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کو اگل دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا. اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے، میرے مالک کو تو معاف کر دے. اے صحابہ کے چاہنے والوں، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، یہ تھی شان صدیق اکبر. غلطی سے پتہ نہیں تھا، ڈیلیبریٹلی چلا گیا تو کیا کیفیت کی، سب نکال دیا. بے قرار ہو گئے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے. مگر آج ہماری روزی کا کیا حال ہے. یاد رکھو میرے پیچھے اسلامی بھائی، حرام سے دور ہونا بڑا ضروری ہے. آج بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ہم پھر کہتے ہیں ہماری عبادت میں ہمیں رونق نہیں ملتی، روحانیت نہیں ملتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی. حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو کدھر سے برکتیں ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے،
یہ جو پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے. اگر کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، کمائی حرام ہے، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی، پھر عبادتیں قبول نہیں ہونی. جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. خدا را سمجھو جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. صبر کرو، اللہ حلال میں ہی دے گا. جلد بازی، شارٹ کٹ کہ نہیں جناب حلال کمائیں گے تو پیچھے رہ جاؤں گا، ساری مارکیٹ آگے بڑھ گئی، سب نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، میں تو کرائے کے گھر میں ہی رہ جاؤں گا. ذرا سوچو، اس ریس میں لگے رہے اور حرام کما لیا تو بربادی مقدر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایک لقمہ حلال کا کمانا ہے، ہمارے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، ورنہ بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. صدقہ دو گے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہونا ہے.